السلام علیکم۔ آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سنا ہے۔ ان کا نام ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنی مضبوط ارادوں والی عورت تھیں کہ ان کے چرچے دور دور تک تھے۔ ان کے فیصلے بہت زبردست ہوتے تھے، تجارت میں بہت زبردست بزنس مائنڈ تھا ان کا، اور ان کی باتیں سن کے ابھی ہم پورا ان کے بارے میں بتائیں گے کس طرح کی یہ تھیں۔ آپ کو خود پراؤڈ ہوگا، اور ایز اے عورت، ایز اے ویمن ہونے کا بہت ہی پراؤڈ محسوس ہوگا۔ یہ عورتوں کے لیے پراؤڈ ہوگا، اور مردوں کے لیے یہ ہوگا کہ عورتوں کا کتنا درجہ ہے اسلام میں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کو بہت ہی کم درجہ دیا جاتا ہے، دبا کے رکھا جاتا ہے، بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، اسپیشلی یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے۔ تو بات کرتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ برطانیہ میں ایک شہر ہے مینچسٹر، وہاں کے امام اسد زمان کی زبانی ہے کہ 555 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے ابا جو تھے وہ بھی تجارت تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور یہ بھی اسی میں کی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد پورا بزنس انہوں نے ہی سنبھالا، اور چونکہ پیسے والی تو تھی ہی، لیکن اس چیز کو انہوں نے بڑھایا اور ایکسپینڈ کیا۔ ان کا بزنس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ سے یمن تک جاتا تھا تجارت جو ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی مضبوط ارادوں والی تھیں۔ ان کے کچھ علماء میں مخالفت ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی 2 شادیاں تو ہوئی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ایک کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک کا ڈیورس ہو گیا تھا، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ باقی ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد بھی جب یہ 40 سال کی تھیں تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ وہ 25 سال کے تھے، یہ 40 سال کی تھی، کافی فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود بھی، کیونکہ یہ اتنی مضبوط ارادوں والی تھی اور اس طرح کی عورت تھی، کیونکہ یہ چاہتی تھی، یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کریں گی۔ کافی لوگ ان کے خاندان میں یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے خاندان میں شادی کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا متاثر ہوئی تھی۔ پہلے انہوں نے تجارت کا ان کو آفر کیا تھا، بزنس، قریش خاندان سے یہ بھی تعلق رکھتی تھی، نبی کریم بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جب ان کا نکاح ہوا تب تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے آپ کے پاس اور انہوں نے بتایا، مطلب وہی نازل ہوئی تو وہ اتنا شرابور ہو جاتے تھے پسینے سے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی تھی، اتنی بے چینی اور جو حالت ہوتی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی وحی کے بارے میں، اپنے بارے میں سب سے پہلے جن کو بتایا وہ ایک عورت تھی۔ اور وہ کون عورت تھی؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون عورت تھی؟ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایز اے عورت کے طور پہ ان کو کتنی اہمیت ہے، مطلب عورت کو اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ سمجھیے، جب اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا مکہ میں، کیونکہ وہاں پہ 4-5 بتوں کو پوجتے تھے، 4-5 بھگوان تھے، جو بھی تھا ان کا، تو جب اللہ کی طرف سے یہ سب نبی نے بتایا تو ان کا بڑا ان کو کرٹیسائز کیا گیا، بڑا ان کے خلاف وہ سب ہوا، حالانکہ ان کو بہت پریشان کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ جو تھی، جنہوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ ان کا اونچا خاندان تھا، تو انہوں نے اپنی اس کا پوزیشن کا بھی بہت فائدہ اٹھایا اسی چکر میں، اور بہت ساتھ دیا اللہ کے نبی کا۔ تو آپ سمجھیے کتنا بڑا ان کا درجہ ہے۔ اور ان کا جو انتقال تھا 619 میں یہ بیمار ہوئی، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ اس بیچ انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادیاں نہیں کریں، جتنے سال یہ لوگ ساتھ میں رہے اس بیچ کوئی انہوں نے شادیاں نہیں کری۔ ان سے ان کو 4 بچے ہوئے تھے، جس میں سے ایک کا انتقال بھی ہو گیا تھا، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور بس یہی ہے، یہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں
کہ عورت کو اسلام میں باندھ کے رکھتے ہیں، بہت پریشانیاں، اسلام میں بہت روک ٹوک ہے. آپ انہی سے سبق لیجیے کہ یہ تجارت کرتی تھی، ایز اے عورت یہ تجارت کرتی تھی، تو آپ کو کیا لگتا تھا یہ کتنا بندھی ہوئی ہوں گی اور کتنی سکسیسفل تھی. مطلب اتنی اسٹرانگ تھی، ان کی باتوں کی بہت اہمیت تھی، ان کے فیصلوں کو بہت مانا جاتا تھا، اور ترقی انہوں نے کری تجارت میں. تو آپ عورت کو کمزور کہنا اور عورت کو بیچارہ کہنا بند کریے. اب ایز اے ویمن ہو کر بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے. یہی بہت بڑا اگزامپل ہے. تو خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی شیئر کریے جو لوگ کمزور کہتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.